یوٹیوب کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ملک کے در پردہ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جسے دنیا میں بننے والی فحش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنی مون تو مناتی ہیں مگر شادی سے گریز کرتی ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ اس ملک کی 40% سے زائد عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں، جبکہ حیران کن طور پر اس ملک میں 40% بچے ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جس ملک کو موضوع سخن بنایا ہے اس کا نام ہے ناروے، جس میں ایسے ایسے شرمناک کام کیے جاتے ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں، اور انہیں جاننے کے بعد آپ یقیناً چونک جائیں گے۔ آپ یہ جان کر اس قدر حیران ہوں گے کہ اس ملک میں اس قدر پورن موویز بنائی جاتی ہیں کہ یہاں موجودہ وقت میں 500 سے زائد پورن ویب سائٹس کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ پورن ویب سائٹ سالانہ $10 بلین کماتی ہیں۔ ناروے کی ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس ملک میں اتنے شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے کہ کنوارے ہیں۔ یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنی مون زیادہ مناتے ہیں۔ اس ملک کی لڑکی اتنی بولڈ ہو جاتی ہے کہ جسمانی تعلق بنانا اس کے لیے عام سی بات ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس سے دوستی کرے تو فوراً اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی عورتوں کا جسمانی تعلق کی خاطر کچھ دنوں اور مہینوں کے لیے شادی بھی کر لیتی ہیں اور پھر انہیں طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر گھنٹے میں تقریباً 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 40% سے زائد ریپسٹ، یعنی کہ جو لوگ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہوں نے کبھی جیل کا منہ تک نہیں دیکھا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ ناروے میں بچے شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ملک میں ہر 10 میں سے 9 لوگوں کے والدین بوڑھا ہونے پر یتیم خانے کا رخ کرتے ہیں، انہیں وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں 10 میں سے 7 لوگ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پاتے۔ ان لوگوں کی جوانیاں تو بہت موج مستی میں گزرتی ہیں مگر بڑھاپا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ملک ناروے کے بارے میں کچھ مزید حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہونے والے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے جتنے بھی فراڈ ہیں ان میں سے 20% ناروے میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی آرمی بھی ناروے کی ہی ہے۔ اس ملک میں ہر 25 مرنے والوں میں سے ایک انسان خودکشی کرتا ہے اور اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ گویا امیر ترین ملک ہونے کے باوجود اور ہر سہولت کے باوجود یہ لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں۔ ایسا ملک ہے جہاں ہر گھنٹے میں ایک انسان نشہ کرتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7% ایسے باشندے ہیں جو پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ گویا کہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں یہ لوگ بہت گئے گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ ناروے میں ہر تیسرے انسان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اوور ویٹڈ ہے۔ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناروے میں ایک عجیب و غریب قانون ہے جس کے مطابق چھوٹے بچے 21 سال تک کی عمر کے بچے سموکنگ یا شراب نوشی کر تو سکتے ہیں مگر وہ خود ان کو خرید نہیں سکتے۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر خنزیر کے گوشت کی برآمدات سر فہرست ہے۔ یہ ملک 29 ملین سالانہ خنزیر کی پیداوار کرتا ہے جو اس کی آبادی سے بھی 5% زیادہ ہے۔ دنیا میں شراب نوشی کی عمر تو ویسے عموماً جہاں پر شراب نوشی کی اجازت ہے وہاں پر 21 سال کی عمر مختص کی گئی ہے، لیکن ناروے میں یہ عمر 16 سال ہے۔
ہم جنس پرستی ہو، فحش فلمیں ہوں یا جسم فروشی ہو، ان کو قانونی مقام حاصل ہے، کسی کو ان معاملات میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ ناروے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بچوں سے زیادتی کرنے والے مجرم کو سزا دینے کی بجائے اس کو دماغی بیمار سمجھا جاتا ہے اور انہیں ڈاکٹر کی نگرانی میں نفسیاتی ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے۔ ہر ملک کی طرح برائیوں کے ساتھ ساتھ ناروے میں کچھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ یہاں سائیکلز کا رواج ہے، گویا ہر شخص ہی سائیکل چلاتا ہے۔ یہ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ یا راستے سے ہٹانے کی بجائے اپنے ذہنی سکون کے لیے بجاتے ہیں۔ اگر ہم اس ملک کو سائیکل سواروں کا دارالحکومت بھی کہیں تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا۔ ناروے کی بادشاہت تقریباً 1000 سال سے جاری ہے اور یہاں کا جھنڈا کسی بھی آزاد ملک کا پرانا ترین جھنڈا ہے جو 1219 سے لے کر اب تک ویسے کا ویسا ہے، اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور ناروے میں قومی پرچم کے علاوہ اگر کسی اور پرچم کو لہرایا جائے تو اسے قانوناً جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کی ایک باقاعدہ سزا مختص ہے۔ ناروے میں ٹریفک چلان باقی جیسے یورپین کنٹریز میں ایک قانون ہے، اس ناروے میں بھی آمدنی کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ امیر ہیں تو یہ جرمانہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کا تعلق کم آمدنی والے لوگوں میں شمار ہوتا ہے تو پھر آپ پر اس کی قدرے رعایت بھی برتی جاتی ہے۔ 1971 میں ناروے نے ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنے طرز پر رہنے کے حقوق دیے۔ اس آبادی کی کل تعداد تقریباً 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔ چرس، گانجا، ہیروئن، ہم جنس پرستی، یہاں سب کچھ جائز ہے لیکن تصویریں کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا اسے آپ ناروے کا نو گو ایریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ 84 ایکڑ پر پھیلے اس شخص میں گاڑی کا داخلہ منع ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور بلا ضرورت آپس میں بات تک نہیں کرتے، اور جب ان لوگوں کے درمیان کوئی گفتگو ہو تو مذہب، سیاست یا ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ناروے کی خصوصیات میں اپنی زبان سے محبت بھی شامل ہے۔ 86% ناروے کے رہائشی ایسے ہیں جو انگلش کو سمجھتے ہیں، مگر شاپنگ مال ہو، یونیورسٹی ہو، ٹریفک لائٹس ہوں یا سائن بورڈ، اس میں یہ لوگ اپنی مادری زبان نارویش کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں تو مشرق میں خاندانی نظام قائم ہے اور مغرب میں ایسا کوئی رواج نہیں، مگر اس سب کے باوجود وہاں انسان بن رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ اب رک سا گیا ہے۔ ہم نے انگلش اور دوسری مغربی روایات کو برتری کا مقام دے دیا جس سے ہمارے زوال کی شروعات ہوئی۔ اس سب کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں مغرب میں حکومت نے ماں کا کردار سنبھال لیا اور یہاں ہمارے ملک میں والدین نے بچوں کو ماسیوں، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے سہارے چھوڑ دیا۔ ناروے میں ہر شخص کو بے روزگار ہونے کی صورت میں 2 سال تک حکومت پیسے دیتی ہے، تب تک کوئی اور جاب نہ ڈھونڈ لیں تاکہ ان کے رہائشیوں کا معیار زندگی پست نہ ہو۔ صحت اور تعلیم کی بات کریں تو ویسے ہی وہاں پر بالکل مفت ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو اپنی فیلڈ کے مطابق جاب نہیں ملتی تو حکومت وقت آپ کو نئے کورسز کے لیے الگ سے پیسے دیتی ہے تاکہ آپ نیو ٹیکنالوجی کو سیکھ کر پھر سے اچھی نوکری کے قابل ہو سکیں، کیونکہ حکومت اچھے سے جانتی ہے کہ بے روزگار انسان معاشرے اور حکومت دونوں پر بوجھ بنے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ناروے میں 32,000 سے زائد اردو بولنے والے موجود ہیں۔ یہ تقریباً تمام کے تمام پاکستانی شہری ہیں۔ یہ ناروے کی آبادی کا 12% اور ناروے کی تیسری بڑی اقلیت ہے۔ ڈیلی میل کی ایک رپورٹ کے مطابق ناروے میں مسلمان پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ شہر کے ایک علاقے کو تو لٹل پاکستان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ناروے میں مسلمانوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور وہاں مسلمانوں کے لیے
تقریباً 100 سے زائد مساجد ہیں جہاں مسلمان باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔